السلام علیکم عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہمیں پڑھنے ملتا ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، درگزر اور شفقت والی صفات ہمیں نظر آتی ہے۔ انہی میں سے آج ایک چھوٹے سے واقعے پر ہم غور کریں گے۔ ہجرت سے چند ماہ قبل یثرب یعنی مدینہ سے کم و بیش 70 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب کہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے عرب کے قبائل سے کئی لوگ شہر مکہ میں آتے ہیں۔ ہم جن انصاری صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات الایمانی حب الانصار و آیات النفاقی بغض الانصار، یعنی انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے نفرت کرنا منافقت کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ساری دنیا ایک طرف جائے اور انصار ایک طرف تو میں انصار کے ساتھ جانا پسند کروں گا۔ عزیز سامعین اکرام، یہ انصاری صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ شہر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکان مکہ کیا ظلم ڈھا رہے تھے۔ اس ملاقات کے دوران جو کہ عقبہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرتے ہیں، جس کو اسلامی تاریخ میں بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس گفتگو کے درمیان یہ انصاری صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ابھی شہر مکہ کا گھیراو کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم مر بذالک، مجھے اس بات کا حکم نہیں ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بن امرت بالعفو، یعنی مجھے تو درگزر اور عفو کا حکم ہوا ہے۔ محترم سامعین، اس چھوٹے سے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام چھوڑا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نہیں گزر چکی تھی۔ آپ کے اپنے لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو چکے تھے، آپ کے صحابہ پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ ایسے نازک موقع پر جب کہ کوئی بھی انسان اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزر سکتا ہے، ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونچے اخلاق کو برقرار رکھا۔ اس وقت کو یاد کریے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے پورے لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج سب کے لیے معافی ہے، آج سب کے لیے آزادی ہے۔ ان دو واقعات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت عقبہ کے وقت خود ولنریبل تھے، آپ کی خود کی جان مشکل میں تھی، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو رحمت کا اور معافی کا سبق پڑھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکان مکہ کو معاف کرنا، غالب ہوتے ہوئے معاف کرنا ایک بات ہے، پر خود ولنریبل ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنا اور اس کا سبق پڑھانا، یہ ایک ایپیٹوم آف فرگیونیس، ایک اونچا معافی کا معیار قائم کرتا ہے۔ دوسرا سبق ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈز بالکل ایک تھے، چاہے آپ غالب ہوں یا چاہے آپ کی خود کی جان مشکل میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سٹینڈرڈز بالکل ایک تھے۔ آپ اپنے پرنسپلز کے پابند تھے، وہ اپنے پرنسپلز کو ابائڈ کرتے تھے۔ یہ سبق بھی ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے۔ تیسرا سبق ہمیں ان واقعات سے یہ ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے قبل شہر مکہ کی طرف حج کے ارادے سے کوچ کر رہے تھے، تب مشرکان مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک جنگی دستہ بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرے۔ تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکان مکہ کو معاف کیا۔ اس سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ
चाहे सामने वाला कितना ही नीचे गिर जाए, चाहे वो कितना ही बदअखलाक हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ करना हमें सिखाया है। एक बहुत बड़ी अजीम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाना चाहिए। अज़ीज़ सामीन इकराम, हम हमारी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पर कई ऐसे कमेंट्स, ऐसे ट्रोल्स इस्लाम के ख़िलाफ़ आए दिन देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसके नीचे हमारे लोग भी उसी जाहिलाना अंदाज में उनसे मुखातिब होते हैं और अपने अखलाक को उनके लेवल पर गिरा देते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि चाहे सामने वाला बदअखलाक हो, आपको अपने अखलाक कायम रखने हैं, उन्हें बरकरार रखना है। हमें सीरत से ये सीख मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस अजीम सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।